السلام علیکم انجینئر صاحب، کیسے ہیں؟ سید حیدر صاحب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم حسن بھائی، احوال شریف؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. میری آواز آ رہی ہے؟ بہتر ہے؟ کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت خامی ہے بہتر، پرفیکٹ ہے، کنیکشن میں۔ پرفیکٹ ہے، آواز پرفیکٹ. اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ۔ میں تو آپ کی تمام سخنرانی اور تقاریر اور مناظرات فارسی، انگلش، اردو اور ماشاء اللہ. عربی کی بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ جی بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں ذاکرین کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے۔ جی سر. لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا مطالعہ ناقص ہو سکتا ہے، علم ناقص ہو سکتا ہے، جی تو اس کے پاس جواز ہے کہ ایک چیز کا اس کو علم نہیں تھا یا مطالعے میں جی نہیں جی تھا اس کے۔ لیکن اگر ایک صحیح. انسان کی عقل ناقص ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں۔ جی سر. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے آپ کی شکل میں، آپ کے چینل کی صورت میں، کہ جو انفجار علم آپ کی شخصیت میں ہے اور جو نور آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ہدایت کا سلسلہ ہے، ایک انفجار اللہ آپ کو عزت. ہدایت، انفجار نور علم ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو آپ کے توسط سے شاید آپ کو منتخب کیا گیا اسی لیے، اور آپ کا مشن بھی وہی ہے کہ ہم تک صحیح حدیث پہنچے، صحیح تعلیمات اسلامی پہنچے۔ قبلہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو جو مسئلہ ہے ہمارے درمیان، دو چیزیں تو آپ نے اس کا قلع کما کر دیا، دفنا دیا اس کو، کہ سیدانی کا غیر سید سے شادی اور تقلید کا مسئلہ۔ آج جی تک کوئی بھی اس کے دفاع میں نہیں آ سکا۔ یہ بہرحال اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ آپ کا ادعا درست ہے، اور گمراہ جو لوگ ہیں وہ اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، ناقص العقل ہیں یا ناقص العلم ہیں۔ جی مجھے یہ بتائیے کہ ذاکرین نے جو خرافات ہم تک پہنچائی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی فضیلت کو بڑھا چڑھا کر، خاص طور سے مولا علی علیہ السلام کا، جو ان کی مافوق الفطرت طاقت ہے، اس کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ذاکرین جو ہمارے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارے ملک سے تعلق نہیں رکھتے، باہر سے آ کے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جس میں ان کو داد ملے اور اگلے سال کی ان کی بکنگ مکمل ہو جائے کہ بھئی یہ ذاکر جو ہے بہت اچھے ہیں۔ اس میں زیادہ تر قصور تو عوام کا ہے نا، کہ وہ ایسی چیزیں قبول کیوں بالکل. کرتے ہیں۔ مولا علی کے جو طاقت بشری سے بڑھ کر ان کی فضیلت ہے، اس کی حیثیت اپنی جگہ ہے، جو انہوں نے ایک انسانی اور ایک بشری لباس کے اندر، بشری احساسات کے اندر جو کام کیے ہیں، اس کی ہم کو کیوں نہیں وہ تقلید کرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں اجاگر کرتے ہیں کہ بھئی آپ رزق حلال کمائیں، محنت کریں، جھوٹ مت بولیں، اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کی جو ارشادات ہیں ان پر اپنی پوری صحیح کریں، کوشش کریں کہ اس پر آپ کاربند ہو۔ ان ذاکرین کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے قبلہ کہ ان کو کس طریقے سے یہ ماس میڈیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کسی ممبر پہ بیٹھ کے ایک موب کو ایڈریس کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جی ہاں. معمولی چیز نہیں ہے۔ اس سے تو پورا معاشرہ بھی آپ تباہ کر سکتے ہیں، اور پورے معاشرے کو آپ ایلیویٹ بھی کر سکتے ہیں اچھی اقدار کے ساتھ۔ جی ان ذاکرین کو روکنے کا یا ان کو لگام دینے کا کوئی طریقہ ہے؟ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کو؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم سب شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے غلام ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے بے شک، نوکر ہیں. ہمارا دین ایمان ہی اہل بیت علیہ السلام اور ان کے فضائل ہیں، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کر رہے ہیں. یہ بے ہمارا شک، دین یہی ہے، اس کے علاوہ دین ہے نہیں ہمارا. شعار دین ہے، اور بالکل۔ جی جی بالکل، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل، ان کا علم، ان کا قدرت، ان کی طاقت، ان کے وہ جیسے حافظ کا شعر ہے، کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست، کہ سر انگشت تر کنم و صفحہ بشمارم، کہ تیرے فضیلت کی کتاب کو سمندر کا پانی کافی نہیں ہے کہ میں انگلی اپنا تر کروں اور اس کے صفحے گن لوں. فضائل امیر بے المؤمنین شک، علیہ بے الصلاۃ نہایت ہے۔ والسلام. جی ہاں بالکل. جی تو عرض یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل ہمارے عقل سے، ہمارا عقل کیا چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کے عقول سے باہر ہے. اور امیر بے المؤمنین شک، علیہ الصلاۃ والسلام سر اللہ ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کی حجت ہے زمین و آسمان پر.
ان کے فضائل ان کے اپنی لسان اقدس سے، ان کے اولاد طاہرین علیہ السلام کے لسان اقدس سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اقدس سے بے شمار آئی ہیں، لیکن وہ فضائل بہت بے شک مختلف ہیں جو ذاکرین لوگوں کو سناتے ہیں۔ ذاکرین دین کی بدنامی جی کرتے ہیں اکثر، میں نہیں کہتا سب، بہت سارے ذاکرین ہیں وہ چیزیں کہتے ہیں جو غلط ہیں، جن سے ائمہ علیہ السلام نے منع کیا۔ ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے بے کہ امیر شک المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقایسہ کریں اللہ سے، کبھی اللہ پہ روز غالب اور کبھی امیر المومنین علیہ السلام غالب، یہ ان کا قیاس کیا جائے وہ کہ بھئی کون بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان نہیں کرتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خطبہ غدیر میں اور دوسرے خطبوں میں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اور یہ احادیث جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں بیان کیا، ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کا اور کام ہی نہیں تھا۔ یعنی جتنے آپ احادیث لے لیں پیغمبر کی شیعہ اور مخالفین کے کتب میں، جو نماز کے متعلق روزے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل دوسری طرف رکھیں، وہ زیادہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یعنی تقیہ کے باوجود، تعصب کے باوجود، کہ تقیہ کی وجہ سے شیعوں نے کم نقل کیا اور تعصب کی وجہ سے مخالفین نے حذف کیا، نقل نہیں کیا، اس کے باوجود جب آپ حقیقت کثرت دیکھتے ہیں بالکل ایسے ہاں ہی تو جی یہ لگتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کام ہی نہیں تھا، اور صبح و شام وہ فضائل بیان کرتے تھے اپنے اوصیاء طاہرین علیہ السلام کا۔ عرض یہ ہے کہ آپ میرے اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، دین ہے اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حامل ہیں، اس کے لسان ہیں، اس کے ٹیچر ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کے ٹیچر ہیں۔ ہم دیکھیں آپ فضائل جس طرح انہوں نے بیان کیا، یہ ذاکرین کہاں سے آئے؟ ذاکرین کی کیا ویلیو ہے؟ جس طرح آپ مقایسہ کریں کہ جس طرح پیغمبر بیان کرتے تھے وہ اس طرح بیان جیسے یہ بیان کرتے ہیں، جس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام فضائل درست بیان فرما رہے کرتے تھے، معرفی کرتے تھے کہ ہم اس طرح ہیں، یہ وہ اس طرح ذاکرین کی طرح۔ بہرحال ائمہ علیہ السلام کی طرح کوئی بیان نہیں کرتا، لیکن ائمہ علیہ السلام کے مد مقابل جس باتوں سے انہوں نے منع کیا اس طرح بیان کرنا یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ اور جن باتوں کو ائمہ علیہ السلام نے بالکل اپنے سے نسبت نہیں دیا ہے، تم آ کے ان سے ائمہ علیہ السلام سے نے اس سے منع کیا ہے، فرمایا تمہیں وہ باتیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، تم اپنے سے حق نہیں رکھتے کہ تم اس کو آ کے ہم سے نسبت دے دو، کیونکہ تمہارے ذہن میں لگتا ہے کہ اچھی بات ہوگی تو امام علیہ السلام ایسے ہوں گے۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، بالکل ہم اگر شیعہ ہیں، تمام شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں، ذاکرین بھائیوں سے بھی یہ عرض ہے، تشیع کا مطلب یہ ہے کہ دین ہم نے 14 معصومین علیہ السلام سے لینی ہے۔ 14 معصومین علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے میں اور ائمہ علیہ السلام کے بیان کرنے میں، اور ان کا طریقہ کیا ہے، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر ہم سیکھ بے شک لیں، اگر ہم اس صورت میں نجات پائیں گے میرے عزیزو۔ قیامت کا دن حق ہے، قبر میں ہم نے جانا ہے، حساب دینا ہے۔ نجات اس کی ہوگی جس کا عقیدہ، جس کا عمل زیادہ سے زیادہ موافق ہو رسول صلی اللہ بے علیہ شک وسلم اور آل رسول علیہ السلام کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ہم ہزار زندگی بھی قربان کریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے فضائل کا پہلا حرف ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن فضائل وہی ہیں جو انہوں بے نے شک اور بہترین فضائل انہوں نے بیان کیا۔ آپ کو بنانے کی یہ دین کیا دین ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے کہ اگر ذاکرین بنا لیں تو دین کامل ہے۔ یہ کیا تہمت ہے، یہ کیا بہتان ہے دین پر کہ یہی ذاکرین کے قبلہ یہی تاثر تو پیدا کیا گیا ہے، یہی کہ تاثر یہ ذاکرین پیدا کر رہے بالکل ہیں، جس سے کہ اتفاق تو نہیں ہوگا، نفاق ہو رہا ہے، خود شیعوں کے درمیان نفاق پیدا ہو رہا ہے بالکل تقلید اور دین غیر مقلد کے حوالے سے۔ اور میں نے دو حدیث کے بارے میں آپ سے استفادہ کرنا ہے قبلہ۔ ایک تو یہ کہ ایک حدیث میں نے سنی ہے، پڑھی نہیں ہے ابھی تک، میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اس میں یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو ہم ہیں اتنا ہی بیان کرو، جو ہم نہیں ہیں وہ بیان نہیں کرو، یعنی ان سے، ان کے ذات سے وہ چیزیں منسلک کرنا جو ان کے وصائف میں سے نہیں ہے، وہ بھی یہ بھی غلط ہے۔ یہ ائمہ کی تعلیم سے انحراف کرنا ہے، اور جس کی ظاہر ہے، جو میں تو سمجھتا ہوں یہ گناہ میں آتا ہے۔ اور میں عرض دوسرا کروں یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث جی پڑھی تھی، کسی صاحب نے جی مجھے بتایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم دوسرے فرقے کی مساجد میں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو ان کے طریقے سے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ سنا ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی صرف نظر کر کے ہدایت فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی جی
دیکھیں جہاں تک ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے سختی سے نہ صرف منع کیا ہے کہ جو فضائل ہم اپنے سے نسبت نہیں دیتے آپ ہم سے نسبت نہ دیں، انہوں نے لعنت کیا ہے ایسے لوگوں کو بے شک جو ائمہ علیہ السلام سے بے وہ شک باتیں نسبت دیتے ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے اپنے آپ سے نسبت نہیں دیا۔ یہ ایک نہیں ایک دی لمحہ ہے تفکر کے لیے، یہ ایک لمحہ ہے رکنے کے لیے، تأمل کے لیے کہ تأمل کرو بھائیو، تم ادھر بیٹھ کے جو بھی منہ میں آئے ائمہ علیہ السلام سے نسبت دے دو، کیونکہ تم سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو وہ فضیلت ہے، اس کو ائمہ علیہ السلام سے نسبت دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول بے اللہ شک صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل لے کے آئے، آپ کو اس میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب بصائر الدرجات ہے، چاپ قوم مقدسہ، یہاں پر صفحہ نمبر 241 میں ملاحظہ فرمائیے، اسماعیل ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ضع لی فی المتوضع ماء، وضو خانے میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ متوضع بولتے ہیں اس جگہ پہ بیت الخلاء کو، بیت الخلاء میں میرے پانی رکھ جی دو تاکہ میں وہاں جی قضاء حاجت کروں۔ فقمت فوضعت له فدخل، میں نے پانی رکھ دیا، امام علیہ السلام چلے گئے، بیت الخلاء میں چلے گئے۔ فقلت فی نفسی انا اقول فیہ کذا وکذا ویدخل المتوضع، میں نے اپنے دل میں سوچا، میرا تو عقیدہ، میں تو اس شخص کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا فضا، اب اس کو بیت الخلاء کی ضرورت ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا تھا، یہ کیسا، یہ تو اس آسمانوں سے اس کے کمیونیکیشن ہے، فلان فلان، یہ تو بیت الخلاء کی ضرورت ہے اس کو۔ فلم یلبث ان خرج، کچھ لمحوں کے بعد امام علیہ السلام باہر آئے، قال یا اسماعیل ابن عبد العزیز لا ترفع البناء فوق طاقت آنا فینہدم، فرمایا کہ ہمارے اللہ متعلق اپنا عقیدہ ایسا نہ بناؤ کہ پھر وہ عقیدہ ایک وقت منہدم ہو جائے، اب بے شک حق سے باہر ایسا عقیدہ نہ بناؤ کہ وہ عقیدہ ایک وقت منہدم ہو جائے۔ اجعلونا عبیدا مخلوقین فقولوا فینا ما شئتم، ہمیں عبد مخلوق سمجھ لو کہ ہم عبد ہیں، مخلوق ہیں اللہ کے، پھر ہمارے فضائل جو ہم نے بیان کیے، اس جو بیان کیے وہ بتاؤ لوگوں کو۔ میں ایک اور حدیث آپ کو اللہ دکھاؤں، ایک اور حدیث بہت واضح حدیث تھی قبلہ، اس میں تب کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہ جاتا نا، یہاں جی ایک اور حدیث آپ کی جو آپ خدمت میں نے عرض کروں، حوالہ یہ پیش کتاب کیا ہے اس کے بعد اصول کافی جی جزء اول چاپ دار عطا الکتب فرمائیے۔ الاسلامیہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بھائی زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 356 ہے، حدیث نمبر 16 ہے، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس کے آخر میں طویل حدیث ہے، وہ اپنے بھائی کو خروج کرنے سے اور بنی امیہ کے خلاف جہاد کرنے سے منع کرتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ بیننا و بین من ہتک سترنا و جحد حقنا، کیونکہ ان کو خبر دی کہ تم اگر جاؤ گے تو تم شہید ہو جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، تو فرمایا کہ اللہ حساب لے گا، ہمارا حساب لے گا ان لوگوں سے جو ہماری حرمت کو توڑتا ہے، اور جحد حقنا، جنہوں نے ہمارے حق کا انکار کیا ہے، وہ افشا سرنا، جن لوگ اور وہ جو لوگ جو ہمارے اسرار کو افشا کرتے ہیں، تقیہ کا مراعات نہیں کرتے، ونسبنا الی غیر جدنا، اور جو لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ فرزند رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نستجیر باللہ، ہمارا ہمیں یہ بھی انکار کر، اللہ تعالیٰ ان کو ان سب کا حساب لے گا۔ اور پھر کیا فرمایا، وقال فینا ما لم نقلہ فی انفسنا، اور اللہ تعالیٰ حساب لے لے، لعنت کرے ان لوگوں کو جو ہم سے وہ بات، وہ فضائل نسبت دیتے ہیں، وہ بات جو ہم نے اپنے آپ سے نسبت نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، نسبت نہیں دی۔ تو میرے محترم ناظرین، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ صرف یہ منع ہے کہ آپ ان سے وہ بات نسبت نہیں دے سکتے جو انہوں نے خود اپنے لیے اظہار نہیں کیا ہو، بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کیا اس افراد کو، بلکہ دین یہی ہے کہ بھئی آپ دین میں اپنے آپ سے کچھ نہ بناؤ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مخالفین نے فلان چیز بدعت اپنے آپ سے داخل کی، ہمیں بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ آپ کا پہلا سوال۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا کس کے متعلق تھا؟ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کس نے حدیث منسوب کی ہے کہ آپ اگر دوسرے اثناء شریف فرقے سے ہٹ کے دوسرے فرقے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ہاں، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ نہیں وہ ایسے عام حالات میں نہیں ہے، وہ تقیے کے ہیں، تقیے کی صورت میں کہ جو شخص تقیہ کرتا ہے اگر وہ جا کے نماز پڑھے اپنے محلے کے مسجد میں تو اس کی بڑی ثواب ہے، وہ تقیے کا ثواب ہے، وہ نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، وہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح عام حالات میں نہیں ہے، مثلا ایک آدمی ٹورنٹو میں رہتا ہے نا یا لاس اینجلس میں رہتا ہے،
ثواب یہ ہو کہ وہ مخالفین کی مسجد، اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس شخص کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایسے شیعہ بہت تھے جو لوگ مثلا اپنے قبیلے میں رہتے تھے اور وہ شیعہ ہو جاتے تھے، قبیلہ والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہو چکا ہے، تو امام علیہ السلام نے ان کی فضیلت بتائی ہے کہ تم اگر اپنے محلے کے مسجد میں جا کے نماز پڑھو، ان کے طریقے پہ پڑھو تو اس کی بڑی ثواب ہے۔ یہ روایات زیادہ یہ ایسے ہی ایسے ابتدان نہیں ہے کہ بھئی آپ شیعہ ہیں، آپ کے محلے میں مسجد ہے، اس کو چھوڑ کے آپ دوسروں کی مسجد میں چلے جائیں، اس کی نہیں ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ انسان ایک گھرانہ ہے مثلا، باقی سب مخالفین کے ہیں، تو اس حالت میں اگر وہ تقیہ کرتا ہے تو اس تقیہ کی بڑی ثواب ہے، ان کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے اس کی بڑی ثواب ہے، وہ تقیہ کا ثواب ہے، نہ کہ ان کی جماعت کی ثواب، سمجھ میں آ رہی؟ نہ کہ ان کے امام جماعت یا ان کی مسجد کی فضیلت، نہیں۔ آپ نے وضاحت فرما دی، جی آپ نے وضاحت فرما دی، سمجھ میں آ گئی۔ جی سر، جی تو قبلہ یہی ہے، کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ان ذاکرین کا جو ایک نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے شیعوں کو کتاب سے دور کر دیا ہے۔ جی ہم صرف اور صرف مجالس کے اوپر، تقاریر کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ایک یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم امام کی حدیث اور ان کی کتابیں خود اپنے آنکھوں سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں، تاکہ ہم کو صحیح اور غلط کا اندازہ ہو سکے، شر و خیر کا اندازہ ہو سکے۔ سارا تکیہ انہی ذاکرین کے اوپر ہے، جو وہ بیان کر دیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں اس کو اور اس پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم صحیح راستے سے ہٹ گئے، وہ راستہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو ائمہ نے۔ بہرحال خیر، آپ نے وضاحت فرما دی، قبلہ بہت شکریہ۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام آئے، معجزات لے کر آئے، لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، دریا چیر دیا، آگ بجھ گئی، اور بہت سارے ایسے دیے معجزات دکھائے، لیکن ایمان نہیں لانے والے ایمان نہیں لائے۔ معجزات ہم کیسے سمجھتے ہیں یہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ آج کے دور میں جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ میں جس حوالے سے دیکھتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ہم تک اب راز کھل رہے ہیں، حقیقت ہم تک واضح ہو رہی ہے۔ اللہ نے ایک ذریعہ، ایک واسطہ، ایک توسل پیدا کیا ہے آپ کے چینل سے، آپ کے علم کی پس منظر کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی فکر اور غور کرنے والی ایک جہت ہے، جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ حسن اللہ یاری، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملت اسلامیہ پہ ایک احسان ہے آپ کا۔ پچھلے 15 سال سے آپ عربی زبان میں بڑے بڑے مشائخ اور علماء سے آپ مناظرات کر چکے ہیں، کوئی بھی ایک سوال کے آپ کا جواب نہیں لا سکا آج تک۔ میں نے عربی تقریر بھی سنی ہے، فارسی بھی سنی ہے، الحمدللہ فارسی میں بولتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور اردو زبان۔ انگلش زبان میں آپ جس انداز میں تقریر فرماتے ہیں، بہت ہی ایلیکوینٹ اور بہت ہی انوائنٹنگ اور بہت ہی پاورفل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ اللہ کی آپ میں توفیق ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ پر کرم ہے اور ان کا لطف ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ ساری چیزیں آپ واضح کر دیتے ہیں تو اہل تشیع کو خاص طور سے اس پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنی تقریر میں اکثر کرکٹ کا حوالہ کرتے ہیں، قبلہ کرکٹ پتہ نہیں آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اب کرکٹ میں جو متنازعات فیصلے ہوتے تھے، ایل بی ڈبلیو کا، کاٹ بیہائنڈ کا، اب وہ ختم کر دیا انہوں نے، وہ ایک تھرڈ امپائر آ گیا ہے نا۔ اچھا، اب وہ اس کو جب ریپلے کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کا جو چینل ہے، یو آر دا تھرڈ امپائر ان دس ہول انوائرمنٹ۔ تو اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ جس طریقے سے وہ ریپلے کر رہے ہیں نا ساری چیزیں، کہ بھئی یہ دیکھو کیا غلطی ہوئی تھی، یہ ہے، اب اس کے اوپر کوئی اعتراض تو کر نہیں سکتا، آپ نہیں مانیں گے تو ایک الگ بات ہے۔ بے شک آپ ایسے ہی کام کر رہے ہیں، اور میری دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ کے خانوادے کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ، اور اس انفجار علم کو قائم و دائم رکھے۔ مولا آپ کو امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرمائے، طویل حیات دیں، صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور جو آپ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں کے اوپر تو بہت بڑا احسان ہے، خاص طور سے اہل تشیع پر۔ ہمارے اندر خامیاں ہیں، آپ اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر علم سے ہٹ کر تقلید کا رجحان بہت زیادہ رہا ہے پچھلے 40 سالوں میں، 50 سالوں میں۔ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور عوام میں جب شعور آئے گا آپ کی تعلیمات کو، آپ کے جو حوالے جات ہیں ان کو دیکھ کے، تو وہ خود رد کریں گے۔ ایسے ذاکرین کو منبر رسول پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے جو اتفاق کی جگہ نفاق پیدا کر رہے ہیں۔ قبلہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ مولا آپ کو جزا دے، ائمہ علیہ السلام اس کار خیر کی جزا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تھینک یو سر، السلام اللہ آپ کو علیکم عزت دے۔ ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ تعالی وبرکاتہ۔ میں اپنے ڈاکٹر بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس حقیر کی ذرہ نوازی فرمائی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، میں آپ سب کا خادم ہوں، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی بہتر سے بہتر غلامی کریں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کے شفیع ہو جائیں انشاءاللہ، اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو مل جائے۔